اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یقیناً ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہیں کہ جس مالک کائنات نے ہم سب کو پانی کے چند ایک قطرات سے اتنا مضبوط اور خوبصورت انسان بنا دیا، اور اس کے بعد لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام ہو حضرت امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، آمینہ کے لال جناب محمد عربی علیہ السلام کی ذات اقدس پر عزت مآب بزرگان اسلام، ملت اسلامیہ کے غیور نوجوان بھائیوں اور ممتا سے لبریز میری نرم دل اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہماری آج کی اس گفتگو کا موضوع ہوگا میرے آنسو تھمتے کیوں نہیں۔ تو حضرات محترم، یقیناً بلا مبالغہ جدید میڈیکل سائنس نے آج کی تاریخ میں اس قدر ترقی کی منازل کو طے کیا ہے کہ حضرت انسان کی محض ان 4 انگلیوں کے نیچے ساری کائنات گردش کرتی نظر آتی ہے۔ میری مراد انٹرنیٹ، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا، آج دنیا کا ایک نام گلوبل ویلج بھی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ساری کائنات ایک گاؤں کی مانند ہو چکی ہے۔ جیسے ایک گاؤں کے اندر ہر فرد دوسرے کو پہچان سکتا ہے، سیم اسی طرح آج روابط، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا، مختلف ویب سائٹس، مختلف سافٹ ویئرز، انٹرنیٹ کے اوپر واٹس ایپ کے نام سے، ٹویٹر کے نام سے، فیس بک کے نام سے، یوٹیوب کے نام سے الغرض فاصلے مٹ چکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آج آپ کسی بھی دروازے پر دستک دیں تو اندر سے رونے کی آواز آتی ہے، آنسو گرنے کی آواز آتی ہے۔ آپ کسی بھی دروازے پر دستک دے کر دیکھیں، آہیں اور سسکیاں آپ کا انتظار کرتی ہیں۔ سوال یہ ہے، بات یہ ہے کہ ترقی اس قدر ہے کہ آج ہر چیز آپ کی دہلیز پر ہے، لیکن اس کے باوجود آنسو ایمان سے بتائیے گا پہلے سے کم ہے یا زیادہ ہوئے ہیں؟ ہم آج سے 10 یا 15 سال پیچھے چلے جائیں نا، تو آج بزرگ ایک بات کہتے نظر آتے ہیں، پہلے وقت چنگے سن۔ یہ بات سنی ہے؟ اچھا بھائی، پہلے وقتوں میں مساجد کے اندر ایئر کنڈیشن تو نہیں تھی، ہمیں آرام دینے کے لیے ہیٹر کا تصور نہیں تھا، آواز پہنچانے کے لیے لاؤڈ سپیکر کا کوئی مزاج نہیں تھا، ہمیں آرام سے بیٹھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کی ادائیگی کے لیے مساجد کے اندر قالین نہیں تھے۔
مساجد کے اندر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا تھا، لیکن آج ہر قدم پر نعمت ہے، سہولت ہے، آرام ہے، آسائش ہے، لا تعداد ان گنت نعمتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جملہ وہیں پہ کھڑا ہے کہ پہلے وقت چنگیزاں بھی کیا تھا۔ اور حقیقت بھی ایسے ہے، آج غم پہلے وقتوں سے زیادہ ہی کم ہے۔ آج لوگوں کا رونا، بلکنا، سسکنا، آہیں بھرنا، منتوں سماجت کرنا، در در کی بھیک مانگنا، آج غربت کی بات دیکھیں، مہنگائی کا زور دیکھیں، ہر طرف رونا بلکنا ہے، لیکن اس کے باوجود آج کا مسلمان سمجھ نہیں پا رہا کہ میرے غم ان کی وجہ کیا ہے۔ اچھا، اس سے بڑی ظلم کی داستان کیا ہے؟ غم ہے، تکالیف ہے، اذیت ہے، ٹینشن ہے، رونا ہے، بلکنا ہے، سسکنا ہے، دلوں پہ اطمینان نہیں، سکون نہیں۔ اس کے باوجود حق تو یہ بنتا تھا ہم حضرت رسول اللہ کی زندگی کو، حیات طیبہ کو اسٹڈی کرتے کہ بھئی فالٹ کہاں پہ ہے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ غموں کی داستان کو مٹانے کے لیے ہم الیکٹرانک پرنٹ میڈیا چینلز کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کہتے کہ ہیں جی یہ تو بڑے تبصرہ نگار ہیں، بڑے تجزیہ نگار، بڑے باریک بھی، بڑی بات کرنے والے، یہ بڑے اینکر ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، یہ جو بھی ہے، کچھ بھی ہے، وہ احمد میر ہے، سلیم صافی ہے، مبشر لقمان ہے، آفتاب اکمال ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک یہ بیچارے کیا جانے آپ کا غم، آپ کا درد، آپ کے آنسو، ان کو کیا خبر کہ اسلام پورا میں رہنے والوں کا درد کیا ہے، جس کی ایک ماہ کی ماہانہ پہ ٹیے کاٹ کر الگ سے 15 ملین 1 کروڑ 50 لاکھ ہو، جس کی گاڑی سے لے کر واش روم تک ایئر کنڈیشن ہو، اسے کیا پتا کہ آپ کے درد کیا ہے، آپ کے آنسو کیا ہے۔ جن کے تبصرے ڈالر کی چمک اور دمک کو دیکھ کر رنگ بدلے، انہیں کیا پتا آپ کا درد کیا ہے۔ جنہیں مانیٹر کرنے والے دبئی میں بیٹھے، جنہیں چلانے والے یہودیوں کے پیروکار ہو، وہ امت مسلمہ کا غم بتائیں گے کیا، سمجھائیں گے کیا؟ یہ تو اس قدر بدبخت ہے۔ رب کعبہ کی قسم، حق یہ تھا میڈیا پر بیٹھے ہیں تو قوم کو حوصلہ دیتے، تسلی دیتے، کھڑا کرتے، تیار کرتے۔ یہ اتنے بدبخت، ظالم، فاسق ہیں، فاجر ہیں، بکے ہیں ڈالر کی چمک اور دمک پر۔ آپ نے آج کل سنا نا جی امید آئندہ 2 ماہ میں پاکستان سری لنکا بن جائے گا، جی پاکستان کا دیوالیہ ہونے والا ہے۔ یہ باتیں سنی آپ نے؟ قرآن پڑھا کریں۔ اسلام آپ کو میڈیا پالیسی دیتا ہے۔ جب رسول اللہ علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، کافر سر پر تھے، تلواریں ہاتھ میں تھی، ابو بکر کا رنگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ چکا تھا، حیران تھے، پریشان تھے، ٹینشن میں تھے، بنے گا کیا، جائیں گے کہاں، دشمن سر پر، تلواریں ہاتھ میں، نیچے ہم ہیں۔ اگر نیچے دیکھیں گے ہمارے سر قلم ہوتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام لیڈر تھے، ساتھ کھڑے تھے۔ جب ان کی حالت دیکھی تو کیا کہا؟ مر گئے؟ لفظ بولا تاریخی، رب نے قرآن بنا دیا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ اسلامک میڈیا پالیسی ہے۔ مسلمانوں کے لیڈر کا یہ کام نہیں کہ ہم وقت ڈراتے رہنا، روتے رہنا، بلکتے رہنا، بھیک مانگتے رہنا، اور ہر وقت اگر پنجابی میں ترجمہ کریں تو پیروں کاٹ کے رکھنا قوم نو نہیں، حوصلہ دینا، تسلی دینا، تیار کرنا، حالات کے ساتھ لڑنے کے لیے، میدانوں میں کھڑا ہونے کے لیے لوگوں کی تربیت کرنا، یہ مسلمان کے میڈیا کا اور لیڈر کی ذمہ داری ہے، جو رسول اللہ نے قرآن میں اللہ نے نقل کی کہ لا تحزن، 2 تھے، وہ بے شمار تھے، اسلحہ نہیں تھا، ویپن نہیں تھا، بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا،
کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، بے رب ہمارے ساتھ ہے. اور ہمیں کیا بتاتے ہیں میڈیا پر؟ بس یہ 1 سے 2 ماہ بعد پاکستان سری لنکا بن جائے گا. دوبارہ میرے محترم بھائیوں، ضمناً یہ بات ہے ہمارے مسائل کار الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے پاس، ایکسپریس نیوز کے پاس، دنیا نیوز کے پاس، جیو کے پاس نہیں. انہیں دیکھنا، سٹڈی کرنا، واچ کرنا کوئی حرام نہیں، غلط نہیں. حالات سے باخبر رہنا کوئی غلط نہیں، لیکن ان پر ایمان رکھنا اور یہ طے کر لینا کہ جو یہ کہتے ہیں وہی ٹھیک ہے. میں یہ ضرور کہوں گا یہ بات ہماری کوئی ٹھیک نہیں، مناسب نہیں. حالات دیکھیں، خبر دیکھیں، واچ کریں، میڈیا پڑھیں، سنیں، لیکن رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی سے، حیات طیبہ سے اپنے مسائل کا حل تلاش کریں. آج ہم اتنے غمگین کیوں ہیں؟ سب سے پہلی وجہ، اور ایک بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، تینوں باتیں سننے کے بعد کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے غم کی وجہ اس کے علاوہ کوئی چوتھی بات ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں بڑا فلاسفر ہوں، کیونکہ یہ وجوہات رسول اللہ کی زندگی سے ملتی ہیں. یہ پیغام مصطفیٰ ہے. کسی کا فلسفہ، کسی کی ذاتی تربیت، کسی کا ذاتی منہج، کسی کی ذاتی فکر، کسی کا ذاتی کوئی بھی بات نہیں ہے. یہ رسول اللہ کی سیرت سے، سنت سے، حیات طیبہ سے، آپ کے شب و روز سے ملتا ہے کہ آج ہم غمگین کیوں ہیں. پہلی وجہ، آج ہماری مسلم کمیونٹی کے اندر سے درگزر کا تصور مٹ چکا ہے. بدلے کی آنکھ ہے مجھ سمیت ہر کسی کے سینے میں بھڑک رہی ہے، اور ہم وقت ایک ٹینشن ہے، ایک قلق ہے، ایک دل کے اندر گھٹن ہے کہ فلاں آدمی سے بدلہ کب اور کیسے لینا ہے. یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، آپ کے غم دم خود بخود توڑ جائیں گے. بہت بڑا غم ہے، بہت بڑا درد ہے جی، فلاں بندے نے فلاں جگہ پر میری سیلف رسپیکٹ مجروح کی تھی، ہن میں بدلہ کدوں لینا ہے. جب بات کریں رسول اللہ علیہ السلام کی، نماز کی بات ہو، ہم کہتے ہیں جی رسول اللہ کا طریقہ چلے گا. روزے کی بات ہو، بھئی اللہ کے نبی کا پیٹرن. جہاد کی بات ہو، بھئی نبی کا انداز. حج کی بات ہو، بھئی نبی کی ادا. عمرے کی بات ہو، بھئی نبی کا سٹائل. زکوٰۃ کی بات ہو، بھئی نبی کا نصاب. زندگی گزارنے کی بات ہو تو نبی کو ماننے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو پرانیاں گلاں نے. کیا یہ انڈائریکٹ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی کہیں ہم توہین تو نہیں کر رہے؟ اللہ کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. اللہ کہتے ہیں قیامت تک آپ کی ادا وہی دنیا کے لیے فیشن ہے. نبی کے ماننے والے کہتے ہیں نبی کی باتیں پرانی ہیں. یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں یا نہیں ہیں؟ سیرت کی بات کریں، اسوہ کی بات کریں، لباس کی بات کریں، مینرز کی بات کریں. ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں بھئی وہ تو پرانی باتیں. تو میرے محترم بھائیوں، اگر عبادات کے اندر آپ کو منو ان کاپی کرنا فرض ہے، لازم ہے، تو جو معاملات کے اندر نہیں کرتا وہ اپنے ایمان کی فکر. جب عبادات میں آپ امام ہیں، قائد ہیں، راہبر ہیں، پیشوا ہیں، مقتدا ہیں، تو حضرات محترم پھر معاملات کے اندر بھی آپ ہی مقتدا ہیں. اب یہ درگزر معاف کرنا رسول اللہ کی زندگی سے کیا ملتا ہے؟ صحیح بخاری پڑھ کر دیکھیں. اس سے پہلے ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کم نعفو عن الخادم، یا رسول اللہ یہ بتا دیں علیہ السلام، میرا خادم غلطی کرے، خطا کرے، بات نہ مانے، میرے حکم پر لبیک نہ کہے، تو اسے معاف کرنے کی لمٹ کیا ہے؟ اللہ کے نبی خاموش. دوسری مرتبہ پوچھا پھر خاموش، تیسری مرتبہ پوچھا پھر خاموش. پھر کیا جواب دیا؟ کہا کہ فی کلی یوم 70 مرتن،
کہا کہ اگر وہ 70 مرتبہ بھی خطا کرے رب کا دین یہ کہتا ہے رب کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ اسلام کی پالیسیاں اعتدال پر مبنی ہے۔ خادم سے کہا کہ ذمہ دار بن، مالک کے ساتھ ظلم نہ کر، ناانصافی نہ کر، اور مالک سے کہا اگر کہیں پر غلطی کر گیا، خطا کر گیا، بات نہیں مانی، نقصان کر بیٹھا، رب نے تجھے عطا کیا، رب کا تیرے اوپر فضل ہے، رب کے لیے معاف کرنا بھی سیکھ۔ فرعون مت بن، بات بات پر ڈانٹنا، محاسبہ کرنا، حساب لینا، کھڑا کر دینا، رسوا کر دینا، سیلف ریسپیکٹ کو مجروح کر کے رکھ دینا، کہا کہ آپ کو بھی زیب نہیں دیتا۔ اور صرف دعویٰ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لیڈر نہیں تھے کہ اعلان کیا، دعویٰ کیا، نعوذ باللہ پریکٹیکل نہیں، جو دعویٰ ہے وہی پریکٹیکل ہے۔ صحیح بخاری میں بڑا لمبا واقعہ ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، راستے میں رکے، لمبا واقعہ ہے، میں صرف محل استشہاد ذکر کرنا چاہوں گا۔ تو اللہ کے نبی آرام کے لیے رکے، تو جیسے آج کافروں نے اعلان کیا ہے کہ بھائی جو حافظ سعید کا سر لائے گا ہم اتنا انعام دیں گے۔ اچھا، جب دنیا نے سامنے کھڑا کیا پھر ساتھ پینترا بدل دیا، نہیں جو وہ تو ہم نے کہا تھا کوئی پتہ بتائے گا تب انعام دیں گے۔ اچھا، یہ آج کی بات نہیں، ان کے اکابرین کا مزاج بھی یہی تھا۔ اللہ کے نبی رکے، اعلان کیا ہوا تھا بھائی جو ان کا سر لے کر آئے گا ہم انعام دیں گے۔ انعام کے لالچ میں ایک بدو آیا، اللہ ہی کے پیغمبر کی تلوار اٹھائی، آپ سوئے تھے، آپ کو بیدار کیا، سامنے کھڑا کیا، اور کہتا کیا ہے میں یمنعک منی، مجھے بتائیں کہ آج آپ کو بچائے گا کون؟ اللہ کے نبی کی باتیں پڑھا کریں، آپ کے معاشرے سے فرقہ واریت ختم ہو جائے گی، محبتیں عام ہو جائیں گی۔ ہمیں مولویوں نے لڑایا پڑا ہے دین کے نام پر، مسلک کے نام پر، چھوٹے چھوٹے مسائل پر۔ یہاں بھی بات سر رہا ہی کہ جب اللہ اس نے کہا کون بچائے گا، اس سے کچھ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ کہا اللہ، پھر کہا اللہ، پھر کہا اللہ سلاسن۔ بھائی مجھے آج بھی بچائے گا تو کون؟ بولے ذرا کون بچائے گا؟ ہم لوگ اللہ کے نبی کی محبت کی لہروں میں بہ کر کہہ دیتے ہیں جی اللہ کے نبی مختار کل ہیں، کہتے ہیں نا کچھ لوگ ہمارے بھائی، ہم انہیں گستاخ نہیں کہتے لیکن محبت میں آ کے کہہ دیتے ہیں، محبت میں جذباتی ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اللہ کے نبی کی باتیں پڑھیں ہم مناظرے سے بھی بچ جائیں گے، لڑائی سے بچ جائیں گے، اختلاف سے بچ جائیں گے، اور مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ سادہ سی بات ہے، آپ خود مختار کل ہوتے تو کیا کہتے؟ اور بھائی میں آپ پہ ہی پڑھا ہوا، لیکن کیا کہا کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا۔ آپ نے اپنا عقیدہ ایکسپلین کیا کہ بھائی میرے پاس کائنات میں سب سے زیادہ اختیار ہیں لیکن رب سے کم ہے، لیکن رب سے کم۔ خیر جب یہ بات کہی اس پر روب طاری ہوا، تلوار نیچے گری، اللہ کے پیغمبر نے اٹھائی۔ اب ہم سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ حدیث کے لفظ ہیں صحیح بخاری کے وَلَمْ يُعَاقِبْهُ وَجَلَسَ، کچھ بھی نہیں کہا، بیٹھ کے۔ ہم بدلہ کیوں لیتے ہیں؟ نہیں بھائی ساڑی نک نہیں رہتی، اسی چودھری ہیں، اسی اسلام پورے دے پلوان ہاں، سانو گل کر گیا ساڑی نک نہیں رہتی، لوکی کی آکھن گے؟ کیا یار اللہ کے نبی سے بڑی پرسنالٹی ہے میری؟ اور مجھے بتائیں کسی کو قتل کرنے کے لیے آ جانا، اس سے بڑھ کر کائنات کے اندر کسی کی توہین ہو سکتی ہے؟ وَلَمْ يُعَاقِبْهُ، اگر کوئی آج توہین کرے اس کی سزا سر تن سے جدا کیا جائے گا۔ لیکن تب پیغمبر موجود تھے، وحی آتی تھی، جبرائیل آتے تھے، تب اللہ کے نبی کا اختیار تھا، وہ قتل کرنے آیا۔ امام الانبیاء نے وہاں پر وہ لم یعاقبہ وجالسا کچھ بھی نہیں کہا، وہ بیٹھ گیا۔ آج اسی نبی کے امتی کہتے ہیں ہم بدلہ نہ لیں ہماری ناک نہیں رہتی۔ میرے غموں کی بہت بڑی وجہ سچی بتائیے گا یہ ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ لیں جی یہ کون ہے تو میرے خالو، لیکن میرے کو قرآن چکارو میں کدی نانا سلام بھی نہیں جلائی، یہ بات ہوتی ہے؟
کہاں گئی وہ روایات، وہ باتیں، وہ تعلیمات کہ بھئی صلہ رحمی سے رزق بڑھتا ہے؟ کیا ڈیفینیشن ہے صلہ رحمی کی؟ خونی رشتے۔ ہم تو اپنے دین سے اس قدر آری ہے، اس قدر جاہل ہے یا اس قدر باغی ہے، ہمیں شاید اتنی بھی خبر نہ ہو کہ صلہ رحمی کہاں کس کو جاتا ہے۔ خونی رشتے، ان کو پروان چڑھانا، ان کے لیے قربانیاں پیش کرنا، درگزر کر دینا۔ ہم کیا کہتے ہیں تو خالو کبھی اسلام نہیں لیا، ہے تو پھپھو کبھی کلام نہیں کیا، ہے تو ماموں 10 سال میں کبھی ان کے گھر نہیں گیا۔ درگزر کرنا سیکھیں، آپ کے غم خود بخود مٹیں گے۔ دوسری وجہ آج ہم اتنے غمگین پتہ کیوں ہیں؟ ہم عبادات کے چور ہیں۔ ہم عبادات کے چور ہیں، ہم اپنے رب کو ٹائم نہیں دیتے۔ مجھے تکلیف ملے سارے اسلام پورے سے میں نے ڈسکشن کرنی ہے، اپنا رونا رونا ہے، اپنے آنسو گرانے ہیں۔ اور دنیا کا مزاج کیا ہے؟ اللہ کسی کو عطا کر دے، کیا کہتے ہیں؟ ایدا تو لگتا گوڑچی رمبا پہ آ گیا ہے، ایک تو آ رہا ہے، بات کو ماننی شروع ہو جائے گی۔ ایسے ہی ہے، کوئی غریب ہے اس کے بارے یار بڑے ماڑے لال، دینا لینا ککھ نہیں، صرف تبصرہ۔ کسی کو رب نے عطا کیا تو اس کے بارے میں بدگمانی، اور کہ بھوک اور افلاس میں پیس رہا ہے تو اس کے بارے میں بھی تبصرہ، پریکٹیکل کچھ نہیں۔ تو یار کیوں نہ ہم اپنے دکھ، اپنے آنسو اپنے رب کے سامنے پڑھیں۔ صحیح مسلم حدیث قدسی ہے، ایک عام حدیث ہوتی ہے، اس میں الفاظ اللہ کے پیغمبر کے ہوتے ہیں، پالیسی اللہ کی ہوتی ہے۔ حدیث قدسی میں الفاظ بھی اللہ کے اور پالیسی بھی اللہ کی۔ کہا کہ یا ابن آدم تفرغ لی عبادتی، کہا کہ ابن آدم مجھے ٹائم دو۔ الفاظ پر غور کیا، کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ۔ اچھا بھائی وہ تو اللہ الصمد ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اسے کسی کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم نے عبادت کرنی ہے تو اپنی جنت کے لیے، ہم نے جھکنا ہے تو اپنے اجر کے لیے، وہ تو اللہ الصمد ہے، بے نیاز ہے، ساری کائنات اس کے سامنے جبیں جھکا بھی دے تو اس کی عظمت میں رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں کر سکتی۔ ساری کائنات اس کے سامنے جبیں جھکانا چھوڑ دے تب بھی اس کی عظمت میں کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ ہم تو جو کرتے ہیں خود کی جنت کے لیے، خود کو جنت کا مالک و وارث بنانے کے لیے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ کہتے ہیں ابن آدم مجھے ٹائم دو۔ کدی ایم پی ایم این اے نے جلسے تو لاوا الیکشن تو لاوا کیا پائنوے لیا ہو، ٹائم ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف کیا کہتے ہیں 60 ڈے آپ کے علاقے میں حلقے میں رہتے ہیں، باقی پورے 5 سال اسلام آباد ایم این اے لاجز کے اندر، دبئی کے اندر، یو کے اندر، ٹھیک ہے نا، آپ کے ساتھ ان کا تعلق ہی نہیں ہے۔ ہاں 60 دن بڑی آپ سے محبت ہے کہ ابا 4 سال پہلے فوت آیا ہے، انہوں جا کے نہ پائے انا للہ و انا الیہ راجعون، مسا مسا دے زخم پر انہیں نواں کام شروع ہو گیا۔ یہی انداز ہے۔ لیکن دیکھیں ہمارے رب ہیں، مالک ہیں، خالق ہیں، بے پرواہ ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کہتے ہیں یا بنا آدم تفرغ لی عبادت، مجھے ٹائم دیں۔ اچھا اللہ ہم ٹائم دیں گے کیا ملے گا؟ اللہ کہتے ہیں املؤ صدرک غنا، ہم آپ کے سینے کو غنا کے ساتھ بھر دیں گے۔ اچھا غنا کا تعلق فزیکل چیزوں کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ کے پاس نوٹ ہوں، زمینیں ہوں، پیسہ ہو، دولت ہو، اس کا تعلق غنا کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ اعظم مارکیٹ میں لوگ بیٹھے ہیں، روزانہ 3-4 کروڑ سیل ہے۔ اعظم مارکیٹ شالمی میں ایسے بزنس مین ہیں نا، روزانہ 3-4-5 کروڑ تک کی بھی سیل کرتے ہیں، لیکن رات کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ یار 2 بندے رہ گئے، کدی اینی کو ہو جاندی نا تو کیا ہی باس۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ غنا کا تعلق ایک اصل میں یہ ایک عقیدہ ہے۔ کیا عقیدہ ہے؟ کہ جو رب عطا کر دے اس پہ راضی ہو جانا، اور یقین جانے بہت بڑی نعمت ہے۔
اچھا جن کو یہ نہیں ملا نا ان کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ ہے, رات کو نیند اے سی بھی ہے, مرضی کا ٹمپریچر بھی ہے, سونے کے لیے گولیاں کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ جو سڑک پر کام کر رہا ہے وہ دے سامنے ٹول بجائی جاؤ اس نے سو جا. یہ جو دنیا کی بھوک ہے نا یہ بہت بڑا غم ہے, بہت بڑا درد ہے, یہ زندگی میں سکون نہیں آنے دیتا. تو کہا کہ اگر تم اللہ کو ٹائم دو گے صدر کا غنی کر دیں گے. اور فرمایا وَأَسُدَّ فَقْرَكَ, آپ کی طرف جتنے غریبی کے راستے آتے ہیں نا اللہ کہتے ہیں سارے بند کر دیں گے. فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر آپ نے یہ نہ کیا تو یدیک شغلا, اللہ کہتے ہیں ہم آپ کو بڑا بزی کریں گے. اچھا ہم 15-20 سال پہلے چلے جائیں, ایک گھر میں 5, 7, 8 بندے ہوتے تھے, ایک کماتا تھا, سبھی کھاتے تھے. آج ایک گھر میں 10 بندے ہیں, 20 نوکریاں کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, کوئی نائٹ کر رہا ہے, کوئی ڈبل شفٹ کر رہا ہے, پھر بھی مہینے کا آخر میں کیا کہتے ہیں, ایت کی بچیاں دی فیس رہ گئی یار. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کہتا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ يَدَيْكَ شُغْلًا, اگر تم نے اللہ کو ٹائم نہ دیا ہم بڑا بزی کریں گے, دن رات تم ایک کر دو گے. لیکن وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ, اللہ کہتے ہیں غریبی کے دروازے نہیں بند کریں. آج اگر ہم اپنا غم مٹانا چاہتے ہیں نا تو اپنے اللہ کو ٹائم دیا کریں. ٹائم ہم نے کیا دینا ہے؟ ہم تو نماز کا بھی لکھ کے آتے ہیں وقفہ برائے نماز, نیچے 20 منٹ, اور مسجد میں سلام پھیرنے کے بعد جو ہماری تسبیحات ہوتی ہیں سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ 360 کی سپیڈ ہوتی ہے, موٹر وے پہ 120 الاؤ ہے سپیڈ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ انداز ہے ہمارا. یہ اللہ کی تعریف ہے یا رب کے نام کو بگاڑا جا رہا ہے؟ حالانکہ اس حدیث کا صحیح معنی پتہ کیا ہے ٹائم دینے کا؟ بھائی فرض تو پڑھنے ہیں, اصل معنی یہ ہے رب کو ٹائم دیا کرو. کوئی نفل پڑھ لیے, قرآن کی تلاوت کر لی, کوئی استغفار کر لیا. کیا میری زندگی میں ایسا کوئی شیڈول ہے؟ چیزیں ممکن ہیں, کر سکتے ہیں, لاپرواہی ہے. دکان پہ, مارکیٹ میں, فیکٹری, کارخانے جانے سے پہلے ریڈی ہوتے ہیں, نہاتے ہیں, ہاتھ منہ دھوتے ہیں. جب کہتے ہیں بیگم ناشتہ لاؤ, اتنی دیر بیٹھے واٹس ایپ دیکھنا, فیس بک دیکھنا, ٹویٹر, سارا دن یہی کام ہے نا. اتنی دیر میں 4 نفل پڑھیں. کیا حدیث آتی ہے جو اشراق کے 4 پڑھ لیتا ہے اس کے سارے دن کے کام کس کے ذمہ ہیں؟ بولیں کس کے ذمہ ہیں؟ رب کے ذمہ. ہم ٹائم دیتے نہیں, ہمارے مسئلے کیسے حل ہوں؟ تو میرے محترم بھائیوں, دوسری بات کیا ہے, اللہ کو ٹائم دینا سیکھیں, مسئلے انشاءاللہ اللہ حل کریں گے, لوگ نہیں حل کرتے. تیسری اور آخری بات ہماری آج کی کیا ہے, اپنے سے نیچے دیکھنا سیکھیں, اوپر دیکھنا بند کر دیں. ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے, ہم 5 مرلے کا مزہ نہیں لیتے, ہم 10 مرلے کی ٹینشن لیتے ہیں. اللہ نے 10 مرلے کا گھر دیا, ہم اس کا مزہ نہیں لے رہے, ہم 1 کنال کی ٹینشن دماغ میں پال کے بیٹھے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو. کیا کریں گے؟ اللہ کہتے ہیں بڑھا دیں گے. اگر شکر نہیں کریں گے تو ان عذابی لشدید, اللہ کہتے ہیں پھر ہمارا عذاب بڑا سخت ہے. ہم کسی کے پاس نیا 1 2 5 دیکھ لیں, وہ کک مارے ساؤنڈ سن کے ہم پتہ کیا کہتے ہیں, کدی طرح بسانو بھی دبے گا جی. پھر کہتے پتہ کیا ہے, اسی نے شکری کی تھی. اس سے بڑا ناشکری کا کلمہ ہے ہی کوئی نہیں. ہے یا نہیں ہے؟ کسی کے پاس نہیں, ہاں اللہ سے مانگنا برا نہیں ہے, گاڑی مانگنا, بائک مانگنا, نعمت کا سوال کرنا جائز ہے, حلال ہے, مانگنی چاہیے, حق ہے. لیکن ہمہ وقت انداز مزاج رونے والا, بلکنے والا, ناشکری والا. حدیث کہتے ہیں انظروا الی من ہوا اسفل منکم, اپنے سے نیچے دیکھو. اللہ کے نبی کی یہ بات بڑی ٹیکنیکل بات ہے. جتنا اوپر دیکھیں گے آپ چاہ کر بھی رب کا شکر ادا نہیں کر سکتے. جب یار آپ بیٹھے ہیں
70 پر آپ اگر 1 to 5 کو دیکھیں گے حسرت کی نگاہوں سے، مجھے بتائیں شکر کریں گے نہ شکری کریں گے؟ 70 پہ بیٹھ کر پیدل کو دیکھیں گے، شکر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ خود بخود زبان سے نکلے گا اللہ تیرا کرم. ہم شکر نہیں کرتے، اور شکر کی یہ سائیکی ہے جو کرتے ہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لام تاکید کا، نون بھی تاکید کا. اللہ کہتا ہے جو شکر کرتے ہیں ہمارا بڑا ہی پکا وعدہ ہے ہم ان کو مزید عطا کریں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، جو نہ شکری کریں گے. اور اس کا فارمولہ بتا دیا، إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، نیچے دیکھنا اوپر نہیں دیکھنا. ہمارے آپ کو لوگ ملیں گے، جی بھائی جان کیسے حالات ہیں؟ اور بس جی ساڑھی کادی زندگی ہے، ای بھائی کرائے دے مکان تے رہ رہے. یہاں سے اندرون، بلکہ یہ بھی اندرون شہر کا حصہ بن گیا اسلام پورہ. آپ کبھی ہاسپٹل چکر لگائیں، سیٹرڈے سنڈے نائٹ جب پیزا برگر کھانے جاتے ہیں، آؤٹنگ کے لیے نکلتے ہیں نا، ایک چکر آپ لیڈی ولنگٹن کا لگا لیں، میو ہاسپٹل میں چلے جائیں، سروسز میں چلے جائیں، پنجاب کارڈیالوجی میں چلے جائیں. جو یہ کہتے ہیں نا جی ہم تو کرائے کے مکان پہ رہتے ہیں، وہ کھلے آسمان تلے رہتے ہیں. ان سے کہیں کمرہ لے لو، کہتے ہیں کمرہ لیں تو ماں کی دوائی نہیں لے سکتے. ٹائم ہو چکا ہے، بات ختم کرتے ہیں. ہم رہتے ہیں لاہور میں، ابھی بلوچستان میں سیلاب آیا، سندھ ڈوب گیا. اللہ تعالیٰ نے جماعت کو موقع دیا، ہماری بھی ذمہ داری لگی. سہیل بھائی بھی کئی مرتبہ گئے. مجھے وہاں پر گھومتے پھرتے صرف ایک جملہ سمجھ آیا ہے، ہم لاہور میں نہیں، ہم جنت میں رہتے ہیں. یہ کتابی باتیں قبل مسیح کے واقعات نہیں. آج کا پاکستان، آج کا بلوچستان، آج کا سندھ، جس پانی کے ساتھ آپ نہانا گوارا نہیں کرتے، شاید یہ میں نے بہت بڑا جملہ بول دیا، جسے ہم دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اس پانی کو وہ پیتے. ہم وہاں پر سفر کر رہے تھے، ایک بھائی ساتھ گئے، ایک خاتون سڑک کنارے بیٹھی ہے، بچہ رو رہا ہے، پلک رہا ہے، اپنے بچے کو فیڈ کرا رہی ہے. ایک بندہ کہتا ہے جی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں پہن کی ہو رہا ہے، کیا کریں کہاں جائیں؟ 17 لاکھ کر مسمار ہو چکے ہیں، کوئی چاہتا نہیں. ریاست کے ادارے آپس میں لڑائیوں میں مگن ہیں، ان کی نہ کسی کو خبر ہے نہ علم ہے. ان بیچاروں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے اندر ضلع جل مکسی بھی ہے، یا پاکستان کے بلوچستان میں جعفر آباد نصیر آباد بھی ہے. یہ تو آج بھی اقتدار کی لڑائیوں میں مگن ہے. آخری چند کلمات الفاظ بات ختم کر رہے ہیں. آج ہے لانگ مارچ، بلا مبالغہ اگر یہ میرا فگر غیر مناسب ہو، غلط ہو، گراؤنڈ ریالٹی سے ہٹ کر ہو تو آپ آگاہ کیجئے گا. لاکھوں نہیں کیا کروڑوں کا فگر کراس ہوگا یا نہیں ہوگا. پبلسٹی پر سارا لاہور آج گونج رہا ہے ترانوں کے ساتھ. ہر طرف ڈی جے لگے ہیں، ہر کمرے کے اوپر پوسٹر لگے ہیں، ہر چوک کے اوپر بینر لگے ہیں، ہر گلی کے اوپر ناچنے گانے والے مشٹنڈے اکٹھے ہو چکے ہیں. آزادی کی باتیں کرنے والے کاش ان کو سمجھ آ جائے کہ بلوچستان اور سندھ بھی ملک پاکستان کا حصہ ہے، ملک پاکستان کا وجود ہے. اللہ کی قسم پتھر دل انسان وہاں پر آنسو بہانے پر مجبور ہے. زندگی وہاں پر جن حالات سے گزر رہی یار، اس قدر تلخ حقائق. تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے لیے اگر ہم اپنے زندگی میں سکھ لانا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو سٹڈی کریں، ان پہ غور کریں، ڈبل نیکی ملے گی. ایک تو دل کو سکون مل جائے گا، دوسرا ان کے لیے کردار پیش کرنے والے بن جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.